یہ ڈکیت ہے، ڈکیت، یہ چور ہیں، اللہ والوں کے نام پہ جیبیں کاٹی جاتی ہیں۔ خدا را بدلیں رویے اپنے اور معاشرے کو بہتر کریں۔ ہم صبح ہی اٹھتے ہیں آ کے مسل کے بابا سے جا کے کہتے ہیں بابا برکت دے دو، روزی دے دو۔ او بھائی سب سے پہلے اٹھ اپنے باپ کی خدمت میں جا، اس کے قدم چوم لے۔ خدا کی قسم تو کہے یا نہ کہے اللہ تیرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ باپ رو رہا ہے اور بیٹا اگربتی لگا رہا ہے، باپ رو رہا ہے بیٹا چادر چلا رہا ہے۔ اماں کہہ رہی ہے یہ دیکھ یہ سوٹ کئی کتنے سال پرانا ہے، اس میں اتنی جگہ سے پیبند لگ گئے، اب کوئی نیا خریدوا دے۔ تو اماں کے خرید اماں کے لیے ایک سوٹ نہیں ہمارے پاس، اور چادریں چڑھانے کے لیے 300 روپے 900 روپے 1100 روپے موجود ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ماں کو رلا کے جاؤ مزار پہ چادر چڑھاؤ، اس سے اللہ راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے اعلان جہاد فرمایا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آ گئے، آقا کریم فرماتے کہاں سے آئے ہو؟ یا رسول اللہ فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بتا پیچھے کسے چھوڑ کے آیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ماں باپ چھوڑ کے آیا ہوں۔ کوئی اور بھی ہے؟ کہا نہیں آقا۔ کہا کس حال میں چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں انہیں روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ آقا نے یہ بات اس لیے چھیڑی تھی کیونکہ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے جب وہ گھر سے چلا تھا، آقا دیکھ رہے تھے جب وہ گھر سے آیا تھا، اور سرکار دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کریم فرماتے ہیں کس حال میں چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں آنسو تھے۔ کہا انہوں نے روکا؟ کہا جی روک رہے تھے۔ پھر تو نے کیا کہا؟ کہا امی جان مجھے حضور کی خدمت میں جا کے شہید ہونا ہے، شہادت کا رتبہ لینا ہے۔ آقا فرماتے جا واپس چلا جا، جن ماں باپ کو روتا چھوڑ آیا ہے انہیں جا کے مسکراہٹ دے دے، اللہ تجھے اسی میں شہادت کا صدقہ شہادت کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچو تو صحیح، حضور فرماتے جنگ لڑنے شہید ہونے سے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو جا کے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ دے دے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ اس کا رسول راضی ہو تو چادر سے زیادہ ضروری ہے ماں کے سر کا دوپٹہ، اگر پتی سے زیادہ ضروری ہے باپ کی ٹوٹی ہوئی جوتی کو نئی جوتیوں میں بدلنا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے معاشرے کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنا، اپنے بڑوں کا احترام کرنا۔ یہ تمام تر علماء اہل سنت اللہ معاف کرے، اب تو ہرا کپڑا باندھے اور تھوڑی دیر بیٹھ جائیں کہیں تو پھر مولوی صاحب کی تھوڑی سن رہا، پھر نہیں سنیں گے، پھر تو خود ہی مختار بن جاتے، کہتے ہیں مولویوں کے یہی کام ہے، مولوی ہوتے ہی ایسے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مولوی ایسی ہی ہوتی، شکر ہے اللہ کا۔ یہی وہ جماعت ہے جو ابھی تک اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم ہے، یہی وہ جماعت ہے۔ طنز کرنا کسی بھی عالم پر، اس کو حقارت سے دیکھنا، فرمایا گیا کسی عالم کی توہین نہ کرنا، ورنہ اگر تم نے کسی کے علم کی بنیاد پر اس کی توہین کی تو پھر بے دین ہو کے دنیا سے جاؤ، بے دین ہو کے دنیا سے جاؤ گے۔ یہ ہمارے اساتذہ ہیں، میری اوقات کیا، میرے جیسے کتنوں کی انگلی پکڑ کے انہوں نے آسمان تک پہنچایا۔ ہاں ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ بتاؤ اگر شاگردوں کا یہ عالم ہے پھر استاذوں کا عالم کیا ہوگا؟ سوچیں ذرا، دماغ لگائیں۔ جس کی یہ انگلی پکڑ دیں اسے اتنا اونچا کر دیتے تو پھر رب نے ان کا مقام کتنا اونچا کر رکھا ہوگا۔ میں علماء کی بات نہیں کرتا، آپ سمجھے، ذرا دماغ لگائیں۔ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، اب لکیر کے فقیر نہیں رہ گئے، سارے لوگ دو روٹی کھاتے ہیں اور دماغ لگاتے ہیں اور اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ فرمایا گیا اگر طلباء کسی قبرستان سے گزار دیے جائیں اللہ 40 دن کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اگر پڑھنے والوں کی شان یہ ہے تو پھر پڑھانے والوں کی شان کا عالم۔ آپ نوجوانوں گزارش ہے میری آپ سے، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، کمائی میں برکت چاہتے ہو تو پھر علماء کا احترام کریں، علماء کی عزت کریں۔ فرمایا گیا جس کے گھر میں برکت نہ ہو وہ قرآن والوں پہ خرچ کیا کرے، پڑھنے والوں پہ خرچ کیا کرے۔ تمہارے قرآن والوں پہ خرچ کرنا تمہاری دنیا میں بھی برکت کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی خدا کی رحمت کا سبب بنے گا۔ لازم یہ ہے کہ آج جو ظاہری طور پہ رسماً ہم بزرگوں کے ساتھ رویے اختیار کر رہے ہیں یہ ہمارے غلط رویے ہیں، ہمیں صحیح طریقے سے دنیا میں رہنا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی رضا حاصل کرنی ہے۔ ایک کا مزار نہ بناؤ، جو مزار کے لائق ہے اسی کا مزار بنایا۔ پتہ چلا کہ یہ کن کا مزار ہے، کہ یہ وہ ہیں کہ کبھی پتنگ کٹی گئی تھی، لوگوں نے ان کا ہی مزار بنایا۔ لے بھائی جس کی پتنگ نہیں کٹی تو یہ بابا ہو گیا۔ ڈریں اللہ کے عذاب سے، ڈریں اور خوف کریں۔
جو ڈھائی کھڑے سکے انہی کا مزار بنا جائے۔ اب تو بجلی چل جا چادروں میں 100-150 چادریں چڑھ جاتی ہیں روز کی عرصوں پہ، اور پھر اگلے دن وہی مجاور دکان والوں کو بیچ دیتے، پھر وہی دکان والے پھر مزار پہ بیچ دیتے۔ اللہ توفیق ہے، میں منع نہیں کرتا آپ کو خرچ کرنے سے، کرنا ہے نا پھر ایک کام کرنا، آپ ایک جوڑا لانا اور ڈھونڈ لینا تمہاری بستی میں غریب کون ہے، کمزور کون ہے، پھر مزار والے کے پاس جانا، کہنا بابا میں چادر نہیں لے کے آیا، تیری طرف سے فلاں یتیم کے لیے جوڑا لے کے آیا، تیری جانب سے فلاں غریب کے لیے یہ کپڑے لے کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم اگر مزار والے کی جانب سے کسی غریب کی مدد کی جائے گی، مزار والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن اب تو معاملہ ہی کچھ اور، معاملات بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں کی جانب سے لوگوں کی مدد کرو، اس پہ اللہ والا راضی ہوگا۔ سرکار بغداد کا نام سنا ہے؟ وہ سے بات سنا ہے نا سرکار بغداد کا نام؟ اللہ اکبر، شان جانتے۔ ایک دن آپ کہیں جا رہے ہیں سفر میں، تو دریا پار کرنا تھا، کشتی کے قریب پہنچے، ایک بندہ کھڑا رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا رو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ آپ کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی۔ جب نانا نے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا تو نواسا کیسے دیکھا؟ کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں؟ کیسے کھڑے؟ اس نے کہا اس کو دریا پار کرنا تھا، لیکن کرائے کا پیسہ نہیں تھا، کشتی والی نے مجھے اتار دیا۔ آپ وہیں رکے، اپنے شاگرد سے فرمایا جاؤ میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے، وہ اٹھا کے لے آؤ۔ آپ نے وہ تھیلی منگائی اور اس کشتی والے کو بلا کے فرمایا یہ سکے رکھ لے۔ اس نے کہا اور کس لیے؟ فرمانے لگے آج کے بعد اگر کوئی دریا پار کرنا چاہے اور اس کے پاس کرایہ نہ ہونا تو عبد القادر جیلانی کے پیسے سے اس کو پار کرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کے نظریے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے گردن جھکائی دے 500 روپے بابا لے گا۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ڈر کب پیدا ہوگا؟ جب علماء کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، یہ آپ کو جائز ناجائز کی خبر دیں گے۔ کئی لوگ بیئر پیتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں مولانا یہ تو جوس کے طور پہ پیتے ہیں، انرجی ڈرنک ہے، شرم آنی چاہیے۔ ہر وہ چیز جس میں نشہ ہوتا ہے اور نشہ اتنا کہ جس سے قدم ڈگمگا جائے، اللہ اکبر، یہ جتنی بھی اس طرح کے نشے ہوتے ہیں یہ شریعت نے ہمارے لیے حرام کر دیے ہیں، شریعت نے ہمارے لیے حرام کر دیے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے شراب کا ایک قطرہ ایک بالٹی پانی میں پڑ جائے وہ ساری بالٹی ناپاک ہو جایا کرتی ہے۔ ہم یہ کہتے تھے نہیں جی مولانا کوئی بات نہیں ہے تو بیئر ہے، مولانا تم کیا جانو، تم تو سب چیز کو شراب دیکھتے ہو۔ مولانا نہیں جانتا بیٹے، جہاں مولوی پہنچ گیا کہ آج تک وہاں سائنس نہیں پہنچی ہے، اس لیے کبھی یہ مت سمجھنا کہ مولوی کیا جانے، مولوی آج بھی دنیا کے سائنٹسٹ سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ یہ سائنسدان اپنی کھوپڑی کے حساب سے جانتے ہیں اور علماء مصطفیٰ کے دیے ہوئے دین کی وجہ سے جانتے ہیں۔ 1400 سال کے بعد آج سائنس سیکھ کے کہتی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پیو گے گردے فیل ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے پانی پیو گے کینسر ہو جائے گا۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے بیٹھ کے پانی پینا سکھایا تھا تاکہ قیامت تک آنے والے یہ لوگ جان لیں اگر لمبی زندگی جینی ہے تو مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ آج لازم ہے حضور کے طریقے کو اپنایا جائے، علماء کے ساتھ بیٹھیں، حرام حلال کی تمیز کریں، یوں ہی مزار نہیں بن جاتے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، خبردار جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دیا کرتا ہے، مزار بنا دیا کرتا ہے۔ چونکہ مجھے جلدی ہے، معذرت خواہ ہوں، اس لیے اجازت چاہوں گا، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ